بولتا پاکستان میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ اچھا مشتاق میرے پیارے بھائی، ہاں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر بات پہ جذباتی نہ ہو جایا کرو۔ میں نے تمہیں جو اسائن کیا تھا، آئی ایم ہیپی، آئی ایم گلیڈ کہ آپ خبر لائے ہیں، ٹھیک ہے بات۔ لیکن جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا نا کہ ایک ہوتی ہے انٹیلیجنس، پھر ہوتا ہے انٹیلیجنس انالیسس، ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے خبر میاں، ایک ہوتا ہے تجزیہ۔ اب آپ خبر میں اتنا خوش ہو گئے کہ آپ نے کہا جی محترم چودھری نثار علی خان نہیں ایک اس میں ایک بات اور بھی بتاؤں ہاں۔ کہ اس کو اس سارے جو ڈرافٹ بنایا نا، اس میں باقاعدہ NDU جو ہے نا ایک تھنک ٹینک کے طور پر اس کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی، تو وہ اس انہوں نے کی کیسے کام کیا؟ ایک تھنک ٹینک کے طور پر۔ ہاں، تو اصلی تھنک ٹینک کون ہوا؟ NDU یونیورسٹی۔ اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں وزراء نے بھی حصہ ڈالا؟ وزراء نے اپنی تجاویز بھی دی نا، لیکن وہ تھنک ٹینک جو ہے نا وہ تو تھنک ٹینک تو تھنک ٹینک ہوتا ہے۔ تھنک ٹینک نے تو ساری کل وہ ہمارے بڑے پیارے دوست نہیں ہے وجاہت صاحب، انہوں نے کل لکھ دیا تھا یوں بڑا اچھی انگریزی میں، کیا اسپائی، تھنک ٹینک اینڈ فائٹنگ، سب چیز آل پٹ ٹوگیدر۔ بات یہ ہے کہ ہمارے لیے، اس قوم کے لیے، اس بدنصیب قوم کے لیے فیلڈ مارشل ایوب خان سے اسٹریٹجک ایشوز پر سوچنے کا کام، پہ تحقیق کا کام، وہ تو NDU والوں نے لے رکھا ہے۔ بلڈی سویلینز آر کیپٹ آؤٹ آف اٹ۔ سویلینز کو اتنا ٹائم شیم نہیں ہے ان کے پاس، نہ وہ اتنے ٹرینڈ ہوتے ہیں اس کے۔ مان لو نا ہماری بات، جو آخر ظاہرہ جو اچھا خیر معاملات کو سمجھنے والے ہیں، پولیس افسران سے بھی پولیس مشاورت افسران، ہوئی ہے، خیر باقی یہ ایسی بات نہیں، لیکن آپ کسی آپ اور یہ- دیکھیں، اچھا، آپ ایک دم چیز کو ایسے ٹویسٹ کر کے جی، جو ہے نا جی، لے جی، کے آتے ظاہر ہے ہیں۔ میں کہتا ہوں جی اگر میرا مسئلہ قومی سلامتی یہ ہے پالیسی، میں کہتا ہوں پاکستان کہ کسی میں کمار نے کاش- بنائی ہوئی اور اگر اچھی بنائی ہے تو اس کو سلام ہے۔ کاش کہ میں یہ کیا بات ہوئی کہ جی فلاں منہاس صاحب کی یعنی میں طرح- بناؤں تو ٹھیک ہے، آپ بنائیں تو خراب ہے۔ مشتاق منہاس صاحب کی طرح کاش کہ میری اپورڈ موبلٹی ہو گئی ہوتی، میں ایک سیلیبریٹی اینکر ہو گیا ہوتا، میں بردباری سے وغیرہ وغیرہ۔ میں ابھی تک جو ہے بیچارہ غریب رپورٹر کا رپورٹر ہوں۔ میں جو ہوں آب حیات بھی ابال کر پیتا ہوں۔ چودھری نثار علی خان صاحب نے بہت چالاکی دکھلائی میاں، ہاں، تم نے خود یہ خبر پھوڑی تھی، تم بھول جاتے ہو چیزیں، میرا مسئلہ یہ ہے میں بھولتا نہیں ہوں۔ بڑی ایکسائٹمنٹ میں آئے نصرت صاحب فیصلہ کر دیا ہے ہاں، فیڈرل کابینہ نے کہ نیشنل سیکورٹی کی کمیٹی ہوگی اور نصرت صاحب اس کا ایک پرماننٹ سیکریٹریٹ بھی ہوگا، اور اس پرماننٹ سیکریٹریٹ کے جو سیکٹری ہوں گے وہ محمد صادق صاحب ہوں گے جو آج کل افغانستان میں ہمارے سفیر ہیں۔ تو بعد میں اس کا وہ نوٹیفکیشن محمد صادق صاحب کا نوٹیفیکیشن بھی ہوا، یہاں آ کر بیٹھے بھی رہے، وہ جو کمیٹی بننی تھی اس کے اگریڈ منٹس ہی کہیں اخیر تک نہ ہوئے، کیانی صاحب چلے بھی گئے اس دوران۔ اب جتھے گئیاں بیڑیاں تے اوتھے گئے ملاح، تو کیانی صاحب کے جاتے ہی اب کیبنٹ کمیٹی اور نیشنل سیکورٹی کی ہوئی چھٹی، اب آ گیا ہے اس کی جگہ بھائی نیکٹا۔ نہیں، نکٹا اور چیز ہے، قومی سلامتی کمیٹی اور چیز ہے۔ یہ آپ دو چیزیں، ایک اتھارٹی کو ایک کمیٹی کی سپرویژن تو کر سکتے ہیں، یہ تو نہیں ہے۔ راولپنڈی سے ایک آپ کال، ایک- بس تم اس میں ہونا تھا، کہاں پہ؟ اس میں نمبر 2 ہوتے، اس میں جو الٹیمیٹ تھنک ٹینک ہوتے وہ ہوتے بابا سرتاج عزیز بینگ ایڈوائزر آن نیشنل سیکورٹی تو وہ اوپر اینڈ ہے نا۔ فورن افیئرز۔ اب یہ ہے نیکٹا میں کیا کام ہے ان کا؟ نیکٹا ایک اتھارٹی نیکٹا کے اندر جو آگے جو جلوہ یہ ہونا آپریشنل ہے فورس ہے نا، جس کے لیے آپریشنل صدقے جاواں میں تیرے قربان ایک پالیسی جاواں، دیتی ہے، یہ ایک 28 ارب کے لیے ایکشن فورس ٹو ڈپلوائے کوئک ریسپانس۔ راولپنڈی سے پہلے فون لے لیں، فورس۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میں نوشاد بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے۔ جی نوشاد صاحب۔ جی نصرت جاوید صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، جی آپ کے ٹاپک سے تھوڑا سا ریلیونٹ ہے لیکن آج کل بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ یہ کہ جس طرح رشین اور امریکن کولڈ وار میں امریکہ نے لڑا، ہم نے ان کے لیے لڑائی کی، تو کیا آج جو سیریا میں ہونے جا رہا ہے تو سعودی عرب اور ایران کی لڑائی میں کیا ہم ان کے لیے لڑیں گے، اور اس میں یہ نیکٹا کیا رول پلے کرے گی؟ جی نیکٹا کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم ڈومیسٹک ہے۔ آج سرتاج عزیز صاحب نے ڈینائی کیا ہے کہ ہم اسلحہ کوئی نہیں دے رہے، تو کیا کر رہے ہیں؟ باقی اسی تنخواہ پہ گزارا کریں گے۔ مقصد یہ کہ وہ تو میں نے بتا دیا تھا کوریڈور، وہ یہ ہے، دیکھو بات سنو میری،
ڈپلومیٹ کی پڑھے لکھے لوگوں نے تعریف کی ہے کہ ایک ایسا شریف آدمی جو انتہائی خلوص سے اپنے ملک کے لیے جھوٹ بول سکے اور پکڑائی نہ دے. تو سرتاج صاحب نے اس طرح کی سٹیٹمنٹ آج نیشنل اسمبلی میں پڑھی ہے. میں اپنے موضوع پہ واپس آتا ہوں. اب میرے بھائی یہ 28 ارب روپے جس میں سے وفاق جو ہے وہ کتنے ویسے خرچ کرے گا؟ 3-4 ارب روپے وفاق. 4 کے قریب. باقی بانٹے گئے 6. وہ تو NFC میں ذرا ان کے وہ یعنی پولنگ ہو گیا نا. اب اس کے بعد ایک جیسے انڈیا میں بھی ایک ہوتی ہے کہ جیسے ابھی تمہیں یاد ہوگا حیدرآباد دکن میں وہ ہوئے تھے تو وہ دلی سے وہ فورس ہوئی ٹک کر کے بامبے کے بعد انہوں نے بنائی ہے. ان کے پاس اپنے ہیلی کاپٹرز ہوں گے, اپنی فورس ہوگی, یہ ٹک ٹو ٹھیک ہے نا جی. اب یہ پوری فورس ہوگی. اس فورس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول کس کے پاس ہوگا؟ کوئی ذرا آرمی آفیسر ہوگا نا. نہیں, کیسے؟ کیوں؟ آرمی کے پاس تو اپنی فورس ہے 5 لاکھ کی. یہ نیکٹا کی فورس ہوگی بھیا. نہیں تو وہ ذرا جیسے آپ نے اچھا آپ بتا دینا. نہیں مجھے نہیں پتا نا. کیا وہ وزیر داخلہ ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کوئی ذرا کوئی آپریشن بھائی. ایک اگر نیکٹا ایک ادارہ جو ہے, ہاں ٹھیک ہے نا, اس کے اندر کوئی فیلڈ کا بندہ ہوگا, انڈیپینڈنٹ ادارہ بنے گا نا, اور انڈر دی ڈائریکٹ سپرویژن آف پرائم منسٹر. ٹھیک ہے. کیانی صاحب کو بنائیں گے, کس کو بنائیں گے مجھے یہ بتائے تو صحیح نا. کوئی نہ کوئی تو لگے گا. نہیں یہ مجھے نہیں پتا. تو پھر کیا میں تمہیں بتانا, میں تمہیں تو کل تک انتظار کر لینا, اس کی نٹی گریٹی ساری سامنے آ جائے گی. اس وقت بھائی اس سے پہلے کہ کل جب قومی اسمبلی میں یوں ہنڈیا وہ بیچ چوراہے کے پھوڑ دے, اس سے پہلے جو باتیں آ رہی ہیں وہ ڈسکس کر لو نا. تو وہ ڈسکس کریں, ضرور کریں, دوبارہ بات کریں. آج لوگوں کو بھیج دیں ابھی منسٹروں کے گھروں میں ڈرافٹ کے, بھائی صاحب دوبارہ پہلے ذرا اسمبلی جانے سے پہلے ایک اور میٹنگ ہو جائے. سوچ لو بھیا. آپ اس کے بعد نا روشنی ڈالیں اس کو. بریک, مجھے بریک اناؤنس کر رہے ہیں, آپ ڈالیں. میں آپ کے سامنے بالکل ہمارا, اگر آپ تو مجھے تو ایسے جیسے میں نے کوئی نیکٹا بنانی ہے. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد.